اور ایک دعا ہے جس کو یاد کریں اپنی زندگی میں، اس کو کثرت سے مانگا کریں، نماز میں، سجدوں میں، تشہد کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے، آخری حصے میں رات کے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانگ کریں، اللہم اصلح لی دینی الذی عصمت امری، یا اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے جو میرے معاملے کو سدھارنے والا ہے، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اور میری دنیا کو سدھار دے جو کہ میری معاش کا بندوبست ہے، یعنی جو کہ میرے فائنانسز ہیں، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، اور میری آخرت کی اصلاح کر دے جہاں میں نے واپس پلٹنا اور لوٹنا ہے، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اور میری زندگی کو ہر قسم کی خیر سے بھر دے اور بھر دے، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو ہر قسم کے شر سے راحت کا باعث بنا دے اور بہترین موت نصیب کرنا، یعنی کلمے پہ موت نصیب کرنا۔ ایک اللہ کے نبی نے کمال کی نریشن میں حدیث فرمایا، although یہ ویک نریشن ہے لیکن اٹ سمرائزز the whole thing، اور یہ میننگ وائز اوتھینٹک ہے۔ فرمایا بادروا بالاعمال السبع، ریس لگاؤ with your نیک ایکشنز، نیکیاں کر لو اس سے پہلے کہ 7 چیزوں تمہیں آکوپائی کر لیں۔ هل تنتظرون الا الفقر منصبا، هل تنتظرون الا فقرا منصبا، او غنى مطغيا، او مرضا مفسدا، او حرما مفندا، او موتا مجهزا، او الدجال فانه شر منتظرا، او الساعة والساعة ادہا وامر۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث میں بہت پروفاؤنڈ ہے۔ اللہ کے نبی کہا ہے حسن، کوشش کرو، بھاگو دوڑو to do good deeds before you are overtaken by 7 affiliations, 7 trials, 7 afflictions. Number 1, are you waiting for such poverty which will make you unmindful of devotion, or prosperity which will make you corrupt, or disease which will disable you, or such senility as it will make you mentally unstable, or a Dajjal who is the worst expected fitna which is absent, or the hour, the day of judgment which will be most grievous and most bitter. تو ان چیزوں سے پہلے فائدہ اٹھا لو۔ When you are free, worship Allah subhanahu wa ta'ala as much as you can. Plan and set a vision. Ideal circumstances کبھی لائف میں نہیں آتے، you have to engineer them. Ideal circumstances، اچھے دن، بالکل managed lifestyle will not come to you in a letter box. You have to do the effort. You have to plot and plan and do the actions, because if you fail to plan, you plan to fail. You will have to engineer them to worship Allah subhanahu wa ta'ala and to spend your time in a positive way, inshallah ta'ala. May Allah subhanahu wa ta'ala accept it from us. So میں briefly ان 6 چیزوں کو، 6 ریگریٹس کو مینشن کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 از جن لوگوں نے سورہ بقرہ کو اٹینشن نہیں دی وہ ان کا ریگریٹ کا باعث بنے گا، کیونکہ یہ شیطان کو بھی دور کرتی ہے اور جادوگر کی چال کو توڑتی ہے اور برکت کا باعث بنتی ہے۔ دوسری چیز، ایسی گیدرنگ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ Make sure whenever you sit, you make people remind of Allah subhanahu wa ta'ala and you yourself remember Allah subhanahu wa ta'ala. تیسری چیز، پوزیشن، اتھارٹی کو ڈیمانڈ کرنا، اس کے لیے اسپائر کرنا اور وہ چاہنا جبکہ آپ انکیپیبل ہوں اور وہ نہ کر پائیں، یہ حسد کا باعث بنے گا۔ چوتھی چیز، وہ بندہ جو اپنے نیک اعمال لوگوں کے سامنے رکھتا ہے، اس کے اندر ایک ڈیزیز ہے، ایک مرض ہے کہ میں شو آف کروں۔ اور پانچویں چیز کہ جب آپ نیک اعمال کر رہے ہوں تو میک شیور دیٹ یو ڈونٹ ڈو ہولز ان دیٹ باسکٹ، کہ کہیں وہ ان سے نکلتے نہ آ جائیں، کسی کی غیبت کر کے، کسی کی چگلی کر کے، کسی کو تانا دے کے اور کسی کے ساتھ بغض رکھ کے، کیونکہ قیامت کے دن وہ نیک اعمال دینے پڑ جائیں گے اور گناہ ان کے لینے پڑ جائیں گے۔ یہی تو مفلس ہے، یہی تو بینکرپٹ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ مفلس بینکرپٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس درہم اور دینار تھا لیکن اس نے کھو دیا اور بزنس میں لاس کر لیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بڑے بڑے اعمال لے کے آئے گا لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پہ ظلم اور زیادتی کی ہوگی اور اس کے تمام اعمال چھین لیے جائیں گے۔ And the last thing is
جو بندہ اپنے ٹائم کو ویسٹ کر دے, جو بندہ اپنے a person who falls short in utilizing his minutes and seconds. So I make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to make us from those productive Muslims on the planet جو کہ اپنے لیے ایک اچھی لیگیسی سیٹ کریں, اپنی آخرت کے لیے پلان کریں, اور ان لوگوں میں سے ہوں جو النبیین, الصدیقین, الشہداء, الصالحین کے ساتھ مل جائیں قیامت کے دن, اور اس گروپ میں سے ہوں, اس کیٹیگری میں سے ہوں جو کہ امن میں اور سکون میں اور ہیپی ہوں گے اور خوش ہوں گے, اور جن پہ کوئی ہی کسی قسم کا برڈن, کسی قسم کا پسینہ, کسی قسم کی آفت نہیں ہوگی, جبکہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے اور لوگ جو ہے نا وہ اسٹریس, انزائٹیز اور گریف کا شکار ہوں گے.